المرسل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. یہ مدرسہ خیر المدارس کا سالانہ جلسہ ہے اور حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کی یہ یادگار خیر ہے، ان کی وفات کے بعد یہ پہلی حاضری ہے. تو اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کو ایمان پر قائم رکھے، اور یہ جو خیر جاری اور صدقہ جاریہ چھوڑ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کا اور ان کے مقامات اور مراتب کی زیادتی کا ذریعہ بنائیں. اس وقت میرا خیال یہ ہوا کہ آدمی جو ہے جب اس دنیا سے انتقال کر جاتا ہے تو وہ دوسرے عالم میں چلا جاتا ہے. جب آدمی انتقال کر جاتا ہے دنیا سے تو دوسرے عالم میں چلا جاتا ہے. تو یہ آیت جو پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور لوگوں کے آگے ایک عالم برزخ ہے قیامت تک، جب تک کہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے لوگ اس عالم برزخ میں رہیں گے. تو جو آدمی مرتا ہے وہ اس عالم سے عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے. تو خیال یہ ہوا کہ کچھ عالم برزخ کو مختصر طور سے بیان کروں تاکہ مسلمانوں کو معلوم ہو کہ ہمارے سب کے سامنے یہ عالم برزخ ہے اور ہم سب کو وہیں پہنچنا اور وہیں جانا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی چلا گیا اور ہم ہمیشہ نہیں رہیں گے. ہم کو بھی اسی عالم کے اندر جانا ہے. تو کچھ اس عالم کا حال اور کچھ حقیقت تو معلوم ہونی چاہیے تاکہ ہم بھی کچھ اس کی تیاری کر لیں اور اس کی فکر کے اندر پڑے جائیں. آیت کا ترجمہ کیا میں نے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور لوگوں کے آگے، اس کے معنی ورا کے معنی آگے سے بھی آتے ہیں پیچھے کے بھی آتے ہیں. اور لوگوں کے آگے جو ہے ایک عالم برزخ ہے اور یہ کب تک رہیں گے اس عالم برزخ میں؟ اس دن تک رہیں گے کہ جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. تو ایک عالم تو یہ عالم دنیا ہے بھائی، ایک عالم تو یہ عالم دنیا ہے، اور ایک عالم جو ہوگا عالم آخرت ہوگا. جب سور پھونکنے سے لے کر جنت اور جہنم میں داخل ہونے تک کے جو عالم ہوگا اس کا نام عالم آخرت ہے. اور مرنے سے لے کر قیامت تک جو عالم اور جہان ہے اس کا نام کیا ہے؟ عالم برزخ ہے. مرنے سے لے کر قیامت تک اور سور کے پھونکنے تک جو عالم اور جہان ہے اس کا نام کیا ہے؟ عالم برزخ ہے. اور اس کو عالم برزخ کیوں کہتے ہیں؟ برزخ کے معنی لغت میں پردے کے ہیں. برزخ کے معنی لغت میں پردے کے ہیں. دو چیزوں کے درمیان میں پردہ لٹکا دیا جائے اور دو چیزوں کے درمیان میں کوئی چیز حائل ہو جائے تو لہذا وہ کیا ہوگا؟ اس کو برزخ کہتے ہیں. تو یہ عالم برزخ جو ہے مرنے سے لے کر قیامت تک یہ ایک پردہ ہے اس عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان میں. اس اعتبار سے اس عالم برزخ کو عالم برزخ کہتے ہیں. امام ربانی مجدد الفسانی نے ایک لطیف وجہ بیان فرمائی کہ اس عالم برزخ کو عالم برزخ کیوں کہتے ہیں. برزخ کے معنی بھی بتلانے کہ درمیانی چیز کو برزخ کہتے ہیں اور ایک پردے کو کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں یہ جو عالم برزخ ہے یہ ایک درمیانی جہان ہے، من وجہ دنیا کے مشابہ ہے اور من وجہ آخرت کے مشابہ ہے.
مجدد صاحب فرماتے ہیں یہ عالم برزخ جو ہے من وجہ دنیا کے مشابہ ہے اور من وجہ آخرت کے مشابہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ عالم برزخ جو ہے یہ بھی بڑی نعمت اور رحمت ہے اللہ کی۔ عالم برزخ جو ہے من وجہ دنیا کے مشابہ ہے اور من وجہ آخرت کے، تو فرماتے ہیں کہ جب آدمی اس دنیا سے گزر گیا اور عالم برزخ میں پہنچ گیا تو اس کے اعمال جو تھے وہ منقطع ہو گئے، اب نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ کر سکتا ہے، نہ حج کر سکتا ہے، نہ زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ تو آدمی جب اس عالم کے اندر پہنچ گیا تو اس عالم میں پہنچنے کے بعد اپنے اعمال جو ہیں وہ تو ختم ہوئے، لیکن اپنے احباب کی اور خیش اور اقارب کی دعائیں، ان کے صدقات جو ہیں وہ پہنچتے رہتے ہیں۔ آدمی جب اس عالم میں چلا گیا اپنے ذاتی اعمال تو اس کے منقطع ہو گئے، لیکن احباب کی اور خیش اور اقارب کے اعمال جو ہیں اور ان کی دعائیں اور ان کے صدقات اور ان کی دعائیں اور ان کی تلاوتیں جو ہیں وہ پہنچ رہی ہیں وہاں جا کر کے جو ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ عمل من وجہ باقی اور من وجہ ختم ہوا، لہذا ایک اعتبار سے ادھر کے مشابہ اور ایک اعتبار سے ادھر سے مشابہ، یہ مجدد صاحب فرماتے ہیں۔ اور اللہ کی رحمت کا جو لفظ کہا یہ میں نے اپنے والد مرحوم سے سنا تھا۔ والد مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ یہ عالم برزخ جو ہے بڑی رحمت ہے اللہ کی، مرنے کے بعد سے جو زمانہ قیامت تک کا، فرمایا کہ عالم برزخ میں آدمی پہنچ گیا، گنہگار پہنچا، روسیہ پہنچا، تو فرماتے ہیں کہ اب عمل تو ختم ہوا اس کا جا کر، لیکن اس کی اولاد ہے، اس کے بھائی ہیں، اس کے احباب ہیں، ان کے جب ثوابات جاری ہوں گے تو ایک غیر طویل عریض زمانہ ہے یہاں سے قیامت تک، تو کہا کب تک پڑا رہے گا گناہوں کے اندر غرق، ایک نہ ایک دن تو نجات ہو ہی جائے گی۔ تو نجات کا سامان جو اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے کہ بغیر تیری مشقت کے تجھے ثواب پہنچ رہا ہے، چلنے کی یہ رحمت نہیں ہوئی تو کیا ہوا تعالیٰ سے؟ کہ یہ عالم برزخ جو ہے حق تعالیٰ کی ایک رحمت۔ اس عالم برزخ میں ہوتا کیا ہے؟ اس عالم برزخ میں سے پہلے ایک بات یہ بیان کروں کہ کفار مکہ جو ہیں نہ عالم برزخ کے قائل تھے نہ قیامت کے قائل تھے۔ کفار مکہ نہ عالم برزخ کے قائل تھے نہ قیامت کے قائل تھے، وہ یوں سمجھتے تھے کہ آدمی مر گیا اور مٹی میں مل گیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا، اب نہ کوئی سوال ہے، نہ قبروں میں کوئی سوال ہے اور نہ کوئی قیامت ہے اور نہ کوئی حساب و کتاب، قصہ ختم ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی بتلا رہے ہیں کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب جو ہوگا۔ تو شاہ عبد القادر رحمہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ لکھا ہے، بڑے اکابر علماء میں سے بھی تھے اور اولیاء میں سے بھی تھے، تو ایک جگہ قرآن میں کچھ شبہ کے اصل کی طرف اور اس کے جڑ کی طرف کے اوپر متنبع فرمایا اور جواب کی طرح اشارہ فرمایا۔ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ وقالوا اذا ضللنا فی الارض انا لفی خلق جدید، کفار مکہ جو کہتے ہیں کہ جب مرنے کے بعد مٹی میں مل جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا پھر دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ یہ تھا کفار مکہ کا خیال۔ وقالوا اذا ضللنا فی الارض انا لفی خلق جدید، کہ جب ہم مر گئے، مٹی میں مل گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے اور فنا ہو گئے، اب فنا ہو جانے کے بعد دوبارہ پیدائش کا کیا مطلب؟ جواب کیا رہا؟ قل یتوفاکم ملک الموت الذی، تمہاری روح قبض کرتا ہے موت کا فرشتہ، الذی وکل بکم، جو تمہارے اوپر مقرر کیا گیا۔ اب اس کا مطلب بتلاتے ہیں شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کہ قل یتوفاکم ملک الموت الذی، سے جواب دیا گیا ہے
कुफ्फार मक्का के शुबा का, तो कहा कि शुबा ये था उनका कि आदमी मरकर फना हो गया और नेस्त हो गया, अब दोबारा उसके हस्त होने का क्या मसला। तो जवाब क्या दिया जा रहा है कि तुम गलत समझे हो कि मरकर नेस्त हो जाता है, बल्कि तुम्हारे अंदर एक रूह है, वो निकाल ली जाती है, रूह का बदन से ताल्लुक खत्म हो जाता है और वो रूह हमारे कब्जे में रहती है, उसको फिर लौटा देंगे इन्हीं अज्जा के अंदर और इन्हीं जिस्म के रेजों के अंदर जो है, और दोबारा तुमको जिंदा कर दिया जाएगा। ये जवाब का हासिल हुआ। तो कुल यतवफ़ाकुम के अंदर लफ्ज़ आ रहा, यतवफ़ाकुम का आ रहा। यतवफ़ाकुम के माने कोई चीज अपने कब्जे में ले लेना और पूरी पूरी ले लेना। कुल यतवफ़ाकुम मलकुल मौतिल लज़ी, तो माने यह है कि तुम ये समझ रहे हो कि मर करके फना हो गया और आदमी खत्म हो गया, फना नहीं हो गया। अंदर एक चीज थी जो हमने अमानत रखी हुई थी, वो पूरी पूरी ले ली है, वो हमारे पास महफूज है, जब चाहेगा फिर वापस कर देंगे इन अज्जा के अंदर जो है, और दोबारा क़यामत कायम हो जाएगी। तो शक और तरद्दुद क्यों हो रहा है तुमको? कुल यतवफ़ाकुम मलकुल मौतिल लज़ी वुक्किल बिकुम मौत। तो एक मसला चला उलमा में कि ये जो कहते हैं कि आदमी मर गया तो मौत की तारीफ क्या है, मौत की तारीफ क्या है, मौत के माना क्या है। तो आजकल का जो जदीद फलसफा है वो तो यूँ कहता है, इस्लाम तो यूँ कहता है कि रूह आदमी के अंदर, एक जिस्म के अंदर एक रूह मौजूद है, उसको निकाल लिया गया तो मौत वाक़ हो गई और रूह को जिस्म के साथ डाल दिया गया, मुताल्लिक़ कर दिया गया तो जिंदगी आ गई। शरीयत यूँ कहती है कि रूह अलहदा चीज है जिस्म के अलावा, और जदीद फलसफा यूँ कहता है कि रूह कोई चीज नहीं है, एक बदन के अंदर एक स्टीम है, बदन के अंदर एक स्टीम है, ग़िज़ाओं के मजमूए से एक आदमी में एक स्टीम और एक भाप तैयार होती है, और जब तक के वो भाप बनती रहती है आदमी जिंदा रहता है, और जब वो भाप बनना बंद हो गई आदमी खत्म हो गया। तो मौत की हकीकत जो है जदीद फलसफा के नजदीक ये है कि स्टीम जब तक और भाप बनती रही ये जिंदगी, और जब भाप बनना बंद हो गया तो ये मौत आ गई। शरीयत कहती है कि गलत है, आदमी के अंदर दो चीजें हैं, एक ये जाहिरी ढांचा है और एक आदमी के अंदर रूह है, और वो रूह जो है वो आलम की चीज है, रूह जो है वो आलम बाला की चीज है। अल्लाह ताला रूह को जब डाल देते हैं तो यह आदमी में जिंदगी आ जाती है, और जब आदमी से रूह का ताल्लुक खत्म हो गया जिस्म से तो मौत आ गई। तो उलमाए मुतकल्लिमीन ये फरमाते हैं कि मौत के माना क्या है कि जिस्म उनसरी से रूह का ताल्लुक हो जाना और इससे वाबस्ता हो जाने का नाम हयात है। और वो जो रूह जो है वो एक चीज है लतीफ, अंदर इंसान के जिस्म में छुपी हुई है, जब उस रूह का ताल्लुक खत्म कर लिया गया आदमी के बदन से तो मौत आ गई। ये तारीफ की है आम मुतलक इंसान की मौत की, उलमा ने ये तारीफ की है मुतलक मौत की इंसान की, और मोमिन की, और एक है मोमिन की मौत। ये तो आम तारीफ हो गई मौत की कि रूह का जिस्म से ताल्लुक मुनक़ते हो जाने का नाम क्या है, उसका नाम मौत है। रूह का ताल्लुक जिस्म के साथ कायम हो गया तो ये हयात और जिंदगी हो गई। और मोमिन की मौत की तारीफ ये की है कि रूह का मुंतकिल हो जाना दारे गुरूर से दारे सुरूर की तरफ, ये तारीफ कर रखी उलमा ने। मोमिन की मौत के माने क्या है, रूह का मुंतकिल हो जाना दारे गुरूर से, दारे गुरूर कहते हैं दुनिया को, दारे गुरूर नाम है दुनिया का, ये धोखे का आलम है। दारे गुरूर नाम है इस्तिलाह में उलमा की दुनिया का, ये धोखे का आलम है। और दारे सुरूर नाम है आलम आखिरत का, कि जहाँ मोमिन को जाकर खुशी होती है। तो मुसलमान की मौत के माने क्या है
کہ دار غرور سے منتقل ہو جانا روح کا جو ہے دار سرور کی طرح، یہ تعریف ہوئی مومن کی جو ہے۔ اور بعض اولیاء اللہ نے تعریف یہ کی ہے کہ موت کی تعریف کیا ہے؟ الموت جسر، موت ایک پل ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، ایک محبوب کو محبوب کی طرف پہنچانے والا ایک پل ہے، یہاں سے گزرو گے جب خدا تک اور اپنے محبوب تک پہنچو گے، اور ورنہ محبوب سے جدائی اور دوری رہے گی۔ تو یہ عالم جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک روح پیدا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک جسم پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ایک جسم رکھا ہے اور ایک روح ہے، اور روح انسان کے جسم کے اندر رہتی ہے۔ تو یہ جو اسٹیم اور بھاپ کہتے ہیں یہ اس کے علاوہ ہے۔ شریعت تمہاری اسٹیم کا اور بھاپ کا انکار نہیں کرتی، تمہارے اندر بھاپ بھی موجود ہے اور تمہارے اندر اسٹیم بھی موجود ہے، اور وہ بنتی بھی ہے اور بگڑتی بھی ہے۔ شریعت کو ان باتوں سے بحث نہیں۔ شریعت جو ہے ان چیزوں کو بیان کرتی ہے کہ جہاں آدمی کے عقل کی رسائی نہ ہو۔ شریعت ان چیزوں کو بیان کرتی ہے جہاں آدمی کے عقل کی رسائی نہ ہو۔ کہ یہ روح جو ہے یہ عالم بالا کی چیز ہے، روح جو ہے یہ عالم بالا کی چیز ہے، اور جسم جو ہے یہ اس عالم کی چیز ہے۔ ایک جگہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت آدم کے قصے پر گزر رہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو ایک خاک کا پتلا بنایا اور فرشتوں سے کہا کہ انی خالق بشرا من طین، میں ایک بشر پیدا کروں گا گارے اور مٹی سے۔ تو خالقن کے معنی یہاں ایک پتلا بنا رہا ہوں میں۔ تخلیق کے معنی لغت میں اندازہ کرنے کے اور کسی مقدار کو با کے معین کرنے کے، اور آگے فرمایا حق تعالیٰ نے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اے فرشتوں جب اس پتلے میں روح ڈال دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سجدہ میں گر جا۔ اب آگے فرشتوں کا قصہ ہے۔ تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے علم ظاہری بھی عطا کیا اور علم باطنی بھی۔ تو تمام اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ انبیاء کا مقام جو ہے فرشتوں سے افضل ہے۔ تمام اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کا مقام جو ہے وہ ملائکہ سے فرشتوں کے مقام سے افضل ہے۔ تو علماء جو ہیں وہ تو اپنے شرعی دلائل بیان کرتے ہیں، اور مجدد صاحب جو ہیں وہ اپنے کشفی اور وجدانی چیزیں بیان فرماتے ہیں۔ تو مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ ابلیس نے تو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، تو میں اس کے سامنے کیوں سجدہ کروں۔ فرشتے جو ہیں وہ فرماتے ہیں وہ نور سے پیدا ہوئے تھے، فرشتے جو ہیں وہ نور سے پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے کسی نے انکار نہ کیا۔ تو کہا وجہ کیا ہے؟ مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ فرشتے خالص نور سے پیدا ہوئے۔ آگ اس روشنی کو کہتے ہیں جس میں دھواں بھی شامل ہو، آگ اس روشنی کو کہتے ہیں کہ جس میں دھواں بھی شامل ہو، اور نور اس خالص روشنی کو کہتے ہیں کہ جس میں دھوئیں کا شائبہ موجود نہ۔ تو فرماتے ہیں مجدد صاحب کہ ملائکۃ اللہ جو ہیں وہ خالص نورانی ہے، خالص نور سے پیدا ہوئے، اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی نور السماوات والارض ہے، وہ نور تو اللہ کا قدیم ہے، اور فرشتوں کا نور جو ہے وہ مخلوق ہے، آئینے کی طرح صاف شفاف کا نور فرشتوں کا جو۔ تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا جب عکس پڑتا فرشتوں پر، تو فرماتے ہیں کہ جو صاف شفاف آئینہ ہوتا ہے، جو صاف شفاف آئینہ ہوتا ہے، تو اگر کہتے ہیں آفتاب کا عکس آئینے میں پڑے اور آئینہ بالکل صاف شفاف ہو تو عکس اس جانب سے آ کر گزر جائے گا، اس میں قرار نہیں پکڑ سکتا عکس جو ہے۔ آفتاب کا عکس جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ قرار نہیں پکڑ سکتا خالص آئینے میں کہ جو بالکل صاف شفاف ہو۔ فرماتے ہیں ایک صورت ہے آئینے کے پیچھے کوئی
کوئی کثافت اور کوئی سخت چیز اگر لگا دی جاوے، لکڑی لگا دی جاوے یا کوئی سیاہی لگا دی جاوے یا کوئی تختہ یا کاغذ لگا دیا جاوے، تو پھر فرماتے ہیں کہ اگر آئینے کو سامنے رکھا جائے گا تو محبوب کا حق اس میں برقرار رہ سکے گا، گزرے گا نہیں وہاں سے۔ فرماتے ہیں حق وہاں سے گزرے گا نہیں، قرار پکڑے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ آدم کو گارے مٹی سے پیدا کیا اور لباس بشریت کا عطا کیا اور اندر روح پھونکی، تو روح تو تھی ملائکہ کی جنس سے۔ تو فرماتے ہیں اگر فقط روح بناتے آدم کو تو اللہ کے انوار و تجلیات قرار نہ پکڑتے، فرشتوں کی طرح ادھر سے ادھر گزر جاتے تھے۔ اور پیچھے فرماتے بشریت کا لباس لگا دیا روح کے اندر جو ہے، تو اگر اوپر سے اگر اللہ کے انوار و تجلیات آتے ہیں تو وہ جذب کرتا ہے وہ آئینہ پیچھے کثافت کی وجہ سے، اور ورنہ ادھر سے ادھر گزر جاتے۔ اور جو حال ملائکہ کا ہوتا وہ آدم کا ہوتا، ان سے اوپر لے جانا مقصود ہے، اس لیے فرماتے ہیں بشریت کا لباس عطا فرما دیا۔ تو لوگوں کا گمان ہے کہ بشریت اگر انبیاء کے لیے ثابت کی جائے تو کچھ ان کا مرتبہ گھٹتا ہے۔ ارے بشریت ثابت کرنے سے انبیاء کا مرتبہ فرشتوں سے اونچا جا رہا ہے۔ بشریت کے ثابت کرنے سے انبیاء کرام کا مقام جو ہے وہ اونچا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک روح کو پیدا کیا اور ایک جسم کو پیدا کیا اور روح کا تعلق کیا۔ بات یہاں سے تو نہیں مگر دور کے فائدہ دے گی۔ شیخ محی الدین ابن عربی لکھتے ہیں کہ روح جو ہے آدم کے جسم میں ڈالی گئی، تو وہ نفخت فیہ من روحی، روح جو ہے وہ آدم کے جسم میں ڈالی گئی۔ تو فرماتے ہیں یہ جسم جو ہے یہ تو عناصر اربع کا خلاصہ لب لباس ہے، اور روح جو ہے یہ جن سے ملائک سے، یہ روح جو ہے یہ جن سے ملائک سے۔ تو قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہی جگہ آ رہا ہے، کلمۃ القاها الی مریم وروح منہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اپنا ایک کلمہ بنایا اور وروح منہ، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح ہے۔ تو شیخ محی الدین فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جس میں بشری تھے، مریم سے پیدا ہوئے تھے، مگر قرآن میں خود ان کی ذات کو روح فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات کو خود روح فرما دیا، روح منہ۔ تو فرماتے ہیں کہ یعنی فرمایا کہ مریم آدم اور عیسیٰ نے مریم کے اندر روح ڈالی، خود حضرت عیسیٰ کو روح بنا دیا۔ تو فرماتے ہیں جب روح بنا دیا تو احکام ارواح کے جاری ہو گئے عیسیٰ نے مریم پر۔ اور یہ جو یہودی قتل کے درپیش ہے کہ عیسیٰ نے مریم کو قتل کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وما قتلوہ یقیناً بل رفعہ اللہ علیہ، کہ فرماتے ہیں کہ یقیناً قتل نہیں کیا۔ تو شیخ فرماتے ہیں قتل تو جسم کا ممکن ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح کے احکام جاری ہو چکے ہیں، اسے کوئی بشر قتل نہیں کر سکتا، وہ اوپر پہنچا ہے اللہ تعالیٰ کے اپنے ملائک میں جو ہے، یا جہاں سے اس کا اصل تعلق قائم کر دے۔ تو بہرحال روح جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک جسم لطیف بنایا، اور امام الحرمین امام غزالی کے استاد ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ، ان سے سوال ہوا کہ روح کیا چیز ہے؟ تو فرمایا کہ روح بھی ایک جسم ہے، روح بھی ایک جسم ہے، مگر فرماتے ہیں وہ جسم لطیف ہے، یہ جسم جو ہے یہ کثیف ہے۔ فرماتے ہیں وہ روح جو ہے وہ بھی ایک جسم ہے مگر لطیف ہے، مادے اور طول اراض اور عمق سے پاک اور منزہ ہے، اور آدمی کے اس بدن میں اس طرح سرایت کیا ہوا ہے کہ جس طرح گلاب کے پتوں میں پانی سرایت کیا ہوا ہو، اور جس طرح کولے میں آگ سرایت کی ہوئی ہے۔ تو فرماتے ہیں وہ جو آگ سرایت کی ہوئی ہے کولے کے اندر، تو آگ تو جسم لطیف اور نورانی ہے، اور یہ کوئلہ جو ہے یہ جسم کثیف ہے۔ تو اس طرح سے فرماتے ہیں روح جو ہے آدمی کے جسم میں وہ کہ حلول کیے ہوئے، تو روح جو ہے ایک الگ جسم ہے، اور یہ جسم جو ہے یہ الگ ہے، یہ کثیف ہے وہ لطیف ہے، اور یہ روح جو ہے آدمی کے اندر یہ ملائکہ کی جنس ہے۔ یہ روح جو آدمی میں اللہ تعالی نے ڈالی ہے یہ جن سے ملائکہ سے ہے، جب تک کے بدن سے تعلق باقی رہتا ہے
زندگی رہتی ہے، اور جب روح کا بدن سے تعلق ختم ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ زندگی، اس کا نام موت۔ یہ تو میں نے معنی بیان کے روح کے اور جسم کے اور موت کے حیات کے۔ اب موت کے جب معنی معلوم ہو گئے کہ روح کا تعلق جسم سے منقطع ہو گیا، تو تمام متکلمین نے اور مفسرین اور محدثین نے لکھا کہ مرنے کے بعد مردے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، مردے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو جب مردے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب قبر میں دفن کر دیا گیا تو دو فرشتے مردے کے پاس آتے ہیں، ایک کا نام منکر ہے اور ایک کا نام نکیر، اور بڑی ہیبتناک شکل ہے۔ تو جس وقت منکر نکیر آتے ہیں تو وہ قبر کے اندر مردے کو بچھلاتے ہیں۔ تو تمام علماء کا اجماع ہے اس بات پر کہ مرنے کے بعد کہ جب دفن کر کے لوگ اپنے گھروں کو واپس آ جاتے ہیں تو روح کا بدن سے تعلق دوبارہ قائم کیا جاتا ہے، روح کا بدن سے دوبارہ تعلق قائم کیا جاتا ہے۔ اب کتنا قائم کیا جاتا ہے اور کس طرح قائم کیا، اس کی حقیقت سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں بتلا سکتا۔ اچھا، روح کا اتنا تو بتلا دیا اللہ کے نبی نے کہ مرنے کے بعد جو ہے منکر نکیر آتے ہیں اور دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے، روح لوٹائی جاتی ہے، مگر اس کی کیا کیفیت ہے اور وہ آدمی جو زندہ کیا جاتا ہے اس کی حقیقت اور کیفیت اور کمیت کیا ہے، یہ کسی کے قدرت میں نہیں ہے کہ بتلا سکے۔ اور فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں کہ من ربک وما دینک، کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے، اور وما تقول فی ھذا الرجل، بخاری کی روایتوں میں لے جا رہا ہے اس مرد کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ھذا الرجل کا لفظ جو آ جاتا ہے اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ آپ کا نام نہیں بدلاتے، آپ کا نام نہیں لیتے، بلکہ یہ کہتے ہیں اس مرد کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو یہ جو پہلا سوال ہے من رب کا، یہ رب کے متعلق سوال ہے۔ تو اولیاء کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نہیں پوچھتا کہ تیرا اللہ کون ہے، تیرا معبود کون ہے۔ منکر نکیر آ کر قبر میں یہ نہیں پوچھتا کہ تیرا اللہ کون ہے، تیرا معبود کون ہے، تیرا رب کون ہے۔ تو وجہ اس کی یہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا تھا اور ان کی پشت سے ان کی قیامت تک ہونے والی ذریت کو نکالا تو ان کو خطاب فرمایا تھا الستُ بربکم کا، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اور پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اچھا، تو وہ جو اس کے بعد فرق بیان کرتے ہیں کہ یہ ماں کا پیٹ جو یہ تو برائے نامی ہے۔ تو جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ انسان مرکب ہے روح سے اور جسم سے، انسان مرکب ہے روح سے اور جسم سے۔ تو فرماتے ہیں اور عالم ہوئے تین، ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم برزخ ہے، ایک عالم آخرت ہے۔ تو فرمایا جب تک انسان اس عالم دنیا میں ہے جسم کے احکام غالب ہے، روح کے احکام پوشیدہ اور مخفی ہے۔ جب تک انسان اس دنیا کے اندر ہے جسم کے احکام غالب ہے اور روح کے احکام نظروں سے پوشیدہ اور مخفی ہے۔ اور جب عالم برزخ میں پہنچا تو معاملہ برعکس ہو رہا ہے۔ عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد روح کے احکام غالب ہیں اور جسم کے احکام پوشیدہ اور مخفی ہیں، نظر نہیں آتا کہ کہاں جسم ہے۔ اور فرمایا جب قیامت قائم ہوگی تو روح اور جسم دونوں کے احکام علانیہ طور پر ظاہر ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن جو جزا اور سزا ملے گی وہ روح اور جسم دونوں کو ملے گی۔ اور بعد میں ایک مناظرہ نقل کیا جلال الدین سیوطی نے کہ قیامت کے دن جو جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا تو روح میں اور جسم میں جھگڑا ہوگا، روح میں اور جسم میں جھگڑا ہوگا۔ روح تو کہے گی کہ جسم کو سزا ملنی چاہیے، مجھے کوئی عذاب نہ ہونا چاہیے،
کیونکہ جو کچھ بھی دنیا کے اندر کیا ہے جسم نے کیا ہے تو لہذا سزا اور عذاب بھی جسموں کو ملنے چاہیے. جسم کہے گا کہ میں کیا جانوں، مجھے تو کچھ خبر ہی نہیں، جو کچھ بھی عقل و شعور ہے وہ تو سارا روح کے اندر ہے، میں نے تو جو کچھ بھی کیا اس روح کے کہنے سے کیا ہے، سارا سزا اس کو ملنی چاہیے. ہر ایک دوسرے پر ڈالے گا. یہ بحث ہوگی جسم کے روح کے درمیان ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آئے گا، فیصلہ کرے گا. تو فیصلے کی صورت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ جب ان دونوں کے درمیان میں بحث ہوتی بھی ہوگی تو ان سے پوچھنا کہ بتلاؤ، دو آدمی ہیں، ایک بینا ہے مگر اپاہج اور معذور ہے، حرکت پر چلنے پھرنے پر قدرت نہیں ہے. ایک آدمی بینا ہے مگر چلنے پھرنے پر قدرت نہیں. ایک نابینا ہے مگر تندرست اور قوی اور جوان ہے. دو آدمی ہیں، ایک نابینا ہے مگر بڑا تندرست اور جوان ہے اور ہٹا کٹا ہے، جہاں جیتا ہے دوڑتا پھرے. اور ایک بینا ہے مگر معذور اور اپاہج چل پھرنے پر قادر ہے. تو دو آدمی ہیں اور دونوں ایک جگہ بیٹھے ہیں. ایک نابینا ہے وہ تو ہے تندرست اور قوی، اور ایک بینا ہے مگر وہ اپاہج اور معذور ہے. اس نابینا اپاہج نے اس بینا اپاہج نے اس بینا تندرست سے یہ کہا کہ میاں مجھے سامنے ایک باغ نظر آ رہا اور بڑے عمدہ اس میں انگور اور پھل لٹک رہے ہیں، جی چاہتا ہے کہ کھائیں اس پھلوں کو. کیا تدبیر کریں اس پھل کے کھانے کی؟ اس نے بینا نے بتلایا اس معذور کو، اس نابینا اپاہج کو کہ بھائی سامنے مجھے باغ نظر آ رہا اور قسم قسم کا اس میں پھل ہے، جی چاہتا ہے پھل کھانے کو، کیا صورت کریں؟ اس نابینا نے کہا کہ ایک صورت بتلاتا ہوں کہ تم تو بینا ہو مگر معذور اور اپاہج چل نہیں سکتے، میں نابینا ہوں مگر چلنے پھرنے پر، تم میرے کاندھے پر بیٹھ جاؤ اور چلو مجھے لے کر کے جو ہے اور توڑو انگور کو، جو تم بھی کھانا میں بھی کھا لیں گے، دونوں چل کر کے تم بھی کھانا پھلوں کو اور میں بھی کھاؤں گا. چنانچہ وہ نابینا تندرست جو ہے وہ اپنی کمر پر اس بینا اپاہج کو اٹھا کر کے لے گیا. جب باغ میں پہنچے اور مالی کے باغ میں دیکھا کہ یہ آدمی اس طریقے سے، اس نے اپنا ملازم بھیج کر کے دونوں کو پکڑوایا اور ڈنڈے رسید کیے دونوں سے. اس نے مالی کے باغ نے پکڑوا لیا، اپنے خادم بھیج کر اور ڈنڈے رسید کیے. تو اس فرشتے نے پوچھا کہ بتلاؤ اس نابینا تندرست میں اور بینا معذور کے اندر مجرم کون ہے، یہ بتلاؤ. تو روح اور جسموں نے دونوں نے یوں کہا کہ دونوں مجرم ہیں. روح اور جسم نے جواب دیا کہ دونوں ہی مجرم ہیں، یہ نابینا بھی مجرم ہے، بینا بھی مجرم ہے. تو فرشتے نے کہا کہ اب قضیتکم علی انفسکم، تم نے اپنے اوپر خود ہی فیصلہ کر دیا ہے کہ دونوں مجرم ہیں. جسم جو ہے وہ واقع تندرست تھا، چلنے پھرنے پر قادر تھا مگر نابینا تھا، اور روح جو تھی وہ بغیر جسم کے اپاہج تھی، چلنے پھرنے پر قادر نہیں تھی. روح نے جسم کے اوپر سوار ہو کر راستے بتلائے تم کو جو ہے، اور جسم نے باغ میں سے جا کر کے گناہوں کے پھل توڑے جائے، لہٰذا دونوں مجرم میں دونوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو روح کا جسم کا مناظرہ نقل کیا وحشت جلال الدین اسیرتی نے. تو یہ روح جو ہے یہ عالم تعالیٰ کی ایک چیز ہے، آدمی کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے. جب تلے روح کا جسم سے تعلق باقی رہتا ہے، زندگی رہتی ہے، اور مرنے کے بعد جو ہے جسم سے موت کے وقت روح کا تعلق جسم سے منقطع ہو گیا مگر مرنے کے بعد پھر دوبارہ اس کا تعلق قائم کر دیا تھا. مگر یہ کہ کتنی مقدار میں ہے اور اس کی کیا کیفیت ہے یہ اللہ کو معلوم ہے. کتنا حدیث ثابت ہوتا ہے
کہ مرنے کے بعد میت میں اور مردے میں ادراک باقی رہتا ہے. اور حدیثوں میں بکثرت آیا ہے کہ اگر کوئی آدمی مرنے کے بعد کسی کی قبر پر جاتا ہے تو اگر زندگی میں مردہ اس کو پہچانتا تھا تو مرنے کے بعد اس کو پہچانتا. اگر زندگی میں پہچانتا تھا تو مرنے کے بعد بھی پہچانتا تھا. اور علامہ زبیدی نے احیاء العلوم کی شرح میں نقل کیا کہ دوشنبے کو اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ پر اعمال پیش ہوتے ہیں بندوں کے. اور جمعے کے دن جو ہے والدین پر اعمال بندوں کے پیش ہوتے ہیں کہ تمہاری اولاد کس حال میں. تو یہ جو روایت انہوں نے نقل کی تو حافظ ابن قیم کی کتاب روح اس میں نے حکایت دیکھی, اس سے مجھے تصدیق ہوئی. حافظ ابن قیم نے ایک حکایت نقل کی کہ کسی عالم کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنا ایک بیٹا چھوڑ گیا تھا. نیک تھا, عالم تھا, بزرگ تھا. چند روز تک کہ وہ اس کا حال درست رہا. اس کے بعد جو ہے اس کا حال کچھ متغیر ہو گیا کہ ایک دن باپ کو خام میں دیکھا بیٹے نے, تو باپ یوں کہہ رہا ہے کہ بیٹے میں جب سے اس عالم میں آیا ہوں میں تمہارا حال مجھے معلوم ہوتا رہتا تھا اور تمہارے اعمال صالحہ کا ذکر آتا تھا تو پڑوسیوں پر جو ہے میں جب اس کا تذکرہ ہوتا تھا میرے پڑوس میں تو مجھے خوشی ہوتی تھی. اب چند روز سے تمہارا جو کارنامہ پیش ہو رہا ہے مجھے پڑوسیوں میں ندامت اور شرمندگی ہو رہی ہے تمہارے کارنامے سے. تو والدین پر بھی اعمال پیش ہوتے ہیں, انبیاء پر بھی اعمال پیش ہوتے ہیں. اور اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ جمعے کے اللہ کی بارگاہ میں جمعرات کو اور دوشنبے کے روز پیش ہوتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ دوشنبے کے روز اور جمعرات کا روزہ کثرت سے رکھا کرتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ان 2 دنوں میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جمعرات کے دن جو ہے اور گویا کہ روزے کی حالت کے اندر پیش ہو جائے. کہ یہ دن جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مبارک دن ہے. تو قبر میں سوال جو ہے منکر اور نکیر کا حق ہے, اس پر ایمان لانا واجب ہے. ایک مسئلہ اور بیان کر دوں. ایک مسئلہ یہ لکھا کہ قبر میں آدمی مرنے کے بعد آیا کوئی سوال اور جواب سے مستثنا بھی ہوتا ہے. تو متکلمین نے یہ لکھا اور حضرات محدثین نے کہ قبر میں سوال سب سے ہوتا ہے, انبیاء سے سوال نہیں ہوتا. قبر میں انبیاء سے قبر میں سوال نہیں ہوتا مرنے کے بعد. تو عقیدہ تو یہ علم کلام کی کتابوں میں مذکور ہے اور شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ نے اس کی حکمت لکھی کہ قبر میں سوال کیوں ہوتا. تو فرمایا کہ یہ عالم برزخ جو ہے یہ قرنطین ہے اس عالم سے اس عالم میں گزرنے کے لیے. اور جب آدمی سرحد سے گزرتا ہے تو فرماتے ہیں آدمی کی جانچ و پڑتال کی جاتی ہے کہ کوئی جاسوس اور مخالف تو نہیں حکومت کا, جانچ و پڑتال کی جاتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب آدمی ایک اقلیم سے دوسری اقلیم تک گزرے گا تو جانچ پڑتال ہوگی. اور فرماتے ہیں کہ وزراء کا جب گزر ہوتا ہے ایک اقلیم سے تو وہاں اعزاز اکرام کے ساتھ گزارا جاتا ہے, معصوم والے جواب کچھ نہیں ہو سکتا. تو انبیاء علیہ السلام جس عالم سے گزرتے ہیں فرماتے ہیں وہ اعزاز اور اکرام کے ساتھ گزرتے ہیں, وہاں ان کے ساتھ کوئی سوال و جواب کا معاملہ نہیں ہوتا ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں شہید سے قبر میں سوال نہیں ہوتا. اور اس کی وجہ فرماتے ہیں کہ شہید سے قبر میں کیوں نہیں سوال ہوتا. تو فرماتے ہیں سوال جو ہوتا ہے وہ ایمان کی جانچ پڑتال کے لیے ہوتا ہے کہ مخلص تھا یا منافق تھا. اور فرماتے جس نے خدا کی راہ میں اپنی جان دے دی اس کی جانثاری تمام آسمانوں میں مسلم ہے کہ یہ خدا کا جانثار بندہ ہے. جہاد میں اس نے اپنی جان ہمارے لیے دے دی ہے, لہذا اس سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں, اعزاز اور اکرام کے ساتھ اس کو بھی بتا دیا جاتا ہے. 2 ہو گئے. اور فرماتے ہیں جو سرحدوں کی پاسبانی کرتا ہو
جو سرحدوں کی پاسبانی کرتا ہو اس سے بھی قبر میں سوال جو مر جائے. 2 ہو گئے، 3 ہو گئے. اور حدیث میں کہ صدیق اور شہید سے بھی، اور اس سے جو طاعون میں مر جائے اس سے بھی سوال نہیں ہوتا قبر میں. اور 5واں آدمی کو لکھا کہ صدیق سے بھی سوال نہیں ہوتا قبر میں. اور فرماتے ہیں کہ صدیق کا درجہ شہید سے اونچا ہے. صدیق کا درجہ شہید سے اونچا ہے، تو جب شہید سے سوال نہیں ہے قبر میں تو صدیق سے کہاں سے سوال ہو جائے گا. اور 6واں آدمی وہ لکھا ہے کہ جو جمعے کے دن میں یا جمعے کی رات میں گزر جائے، جو جمعے کے دن میں یا جمعے کی رات میں گزر جائے اس سے بھی سوال نہیں ہوتا. دیوبند میں جس مکان میں میں رہتا تھا، ہمارے کوئی عزیز تھے، دور کے تھے بیچارے، ان کی بیوی بیمار تھی، تو دروازہ قریب تھا، ہمارے گھر میں سے جا کرتی تھی انہیں عادت کے لیے. تو حالت اس کی اتنی نازک تھی اس عورت کی کہ ہر لمحہ سارا گھر منتظر تھا کہ اب چلیے. ایک دن جو میں سبق پڑھا کے آیا مدرسے سے، تو میں نے آ کے پوچھا کہ کیا حالت ہے ان کی. تو کہنے لگی گھر میں سے کہ ان کا حال تو عجیب ہے، وہ تو شعر پڑھ رہی ہیں. گھر میں سے بیان کیا کہ ان بیمار کا، اس مریضہ کا حال تو عجیب ہے، وہ تو شعر پڑھ رہی ہے. میں نے کہا بھائی کیا شعر ہے، سناؤ تو صحیح. تو کہا وہ مریضہ یہ شعر پڑھ رہی ہے، ہاتھ خالی میں چلی دربار میں، ہاتھ خالی میں چلی دربار میں، کون پوچھے گا مجھے سرکار میں. اچھا، ہاتھ خالی میں چلی دربار میں، کون پوچھے گا مجھے سرکار میں. خیر شام کو آیا، پھر یہی دریافت کیا، یہی شعر سنایا گھر والوں نے. تو مجھے خیال آیا کہ اس عورت پر کچھ اللہ کی خاص نظر عنایت معلوم ہوتی ہے. یہ جمعے کی رات میں یا جمعے کے دن گزرے گی جو ہے، تاکہ اس سے قبر میں سوال نہ ہو سکے. میرے دل میں یہ خیال پیدا، چنانچہ جمعرات کی رات گزر گئی اور عشاء کے وقت جا کر کے وہ عورت جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہوئی. اس کے اندر پھر جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ جو جمعے کی رات میں یا جمعے کے دن میں گزر جائے اس سے قبر میں سوال نہیں ہوتا. تو بعض علماء یہ کہتے